صحافت بالخصوص سیکنڈ ہینڈ کی صحافت اس پہ چسپاں کر دیا جاتا ہے. لیکن آج آپ ہمیں اپنی تاریخ پارینہ کو دیکھیں، صحافت کی تاریخ کو دیکھیں، اور بعد میں بھی لوگوں نے جو صحافت کی ہے وہ، اور نہ صرف اردو کے ساتھ یہ باتیں چسپاں ہو رہی ہیں بلکہ اب تو دوسری زبانوں کے ساتھ چسپاں ہو رہی ہے جہاں کٹ پیسٹ کا معاملہ ہے. اور صرف صحافت کے ساتھ نہیں بلکہ ہم پیشے میں جہاں پروفیسر ہیں، ہم جامعات میں بھی وہ تمام چیزوں مراحل پہ جو اتنے شودھارتی ہیں، اسکالرز ہیں، 80% اسکالر وہی کام سے گزرتے ہیں، ایون کہ پروفیسر حضرات بھی وہی چیز کرتے ہیں. تو یہ صرف صحافت پہ چسپاں کر دینا کہ صحافت والے سیکنڈ ہینڈ ریٹڈ یا سیکنڈ ہینڈ کام کر رہے ہیں، یہ مجھے درست نہیں لگتا. لیکن یہ ہے ظاہر ہے کہ ہم تمام لوگوں کو یہ خود احتسابی کرنی پڑے گی، آتم منتھن کرنا پڑے گا اور اس سے نکلنا پڑے گا، تبھی صحافت بھی اور ادب بھی اور سماج بھی زندہ رہے گا، ہے نا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قلم بکتا ہے تو صحافت مر جاتی ہے. تو قلم کو بکنے سے بچانا ہے. آج کا جو موضوع ہمارا ہے کہ قلم اگر یعنی بک گیا تو ظاہر ہے کہ بک گئی بھی بولیں گے. ہندی والے بھی یہاں موجود ہیں جس میں تانیث ہے قلم ہندی میں اور اردو میں مذکر ہے. تو قلم اگر بک جاتا ہے تو صحافت مر جاتی ہے. تو اس کو بچانے کی ضرورت ہے. دوسرا جو اقدام صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ اردو صحافت کو داد تو دینی پڑے گی کہ کم وسائل میں، محدود وسائل میں جو کام کر رہے ہیں دوسرے زبان کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، وہ اردو والے ہی کر رہے ہیں. اس کو غور کر لیجئے. نہ ان کے پاس اچھا لیپ ٹاپ ہے، نہ ایون کے موبائل ہے، نہ ایون کے پاس اس زمانے میں نہ ان کے پاس فیکس ہوا کرتا تھا، نہ دوسری چیزیں ہوتی تھی، اور تب بھی وہ صحافت کرتے تھے اور اپنے وجود کو بچایا ہے اور کم پیسے میں. ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار کہا تھا 16 اپریل یا مئی جو جامع جہانما کا یعنی سال جو اشاعت جو پہلا دن ہے یوم صحافت کے دن، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں صحافت کا فروغ تو جو صحافی حضرات ہیں 80% جن کے اخبارات ہیں وہ تو مالکان بہت پیسے والے ہیں، لیکن 80 اور 90% صحافی، اردو کے صحافی ہینڈ ٹو ماؤتھ، کھانے کو محتاج ہے. اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ اگر محدود وسائل پہ کوئی کام کر رہا ہے وہ اردو کا صحافی کام کر رہا ہے. تیسری بات، سنجے جی جو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک تجربہ ہے، ان کا یعنی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمیں اپنے کنٹینٹ سیل آج جو ہوتا ہے، جو بکتا ہے وہی دکھتا ہے. آپ جو یعنی بیچ رہے ہیں وہی چیز آپ نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو اچھے ریسرچ کے جو یعنی آرٹیکلس تھے، جو یا سیریس آرٹیکلس تھے وہ نہیں بکے، لیکن جیجا اور سالی کی جو کہانیاں ہیں وہ ویب سیریز پہ بہت زیادہ دوڑ اس کے فالوورس ہونے لگے، اس کی ٹی آر پی بہت زیادہ بڑھ گئی، چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں ہو یا الیکٹرانک میڈیا میں. تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات انہوں نے کہا کہ موبائل لے کر ہر دوسرا کوئی پترکار بن گیا ہے. تو یہ بھی بڑی یعنی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پہلے لوگ پترکار چاہے وہ یا تو پڑھ کر آتے تھے، اور اگر نہیں پڑھ کر آتے تھے تو سنجیدہ ہوتے تھے، لیکن ہر دوسرے کے ہاتھ میں موبائل مل گیا ہے. چاہے وہ کوئی ایک کوچوان ہو، ایک ٹمٹم چلانے والا ہو، ایک یعنی کاشتکار ہو، یا کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی پیشے کا ہو، اس کو موبائل مل گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو پترکار سمجھنے لگا ہے، اور وہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا مجھے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پترکار تو بن گئے ہیں، لیکن پترکار کے لیے جو تمام بیسک چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہاں تک ان کی رسائی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں سے غفلت برت رہے ہیں. اس پہ بھی ہم سماج والوں کو سوچنا ضروری ہے. تیسری بات ایک اور، یہ اقبال حسن رومی صاحب کا بڑا اچھا ہے کہ، لیکن میں اس کو جیسا یعنی غزل کے بارے میں فراق نے کہا تھا کہ غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، تو اور کلیم الدین احمد کی تنقید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کو وہ بہت غلو کر کے بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ صحافت گاربیج کی طرح ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا، پورا کرکٹ نہیں ہے. صحافت ہے. آج بھی صحافت بہت سے لوگ جو پہچانے جاتے ہیں، ورنہ کیوں تفریق کرتے ہیں ہم گودی میڈیا اور دوسری میڈیا جو کیا کیا نامیں آ جاتے ہیں بازار، تو اس پہ کیوں تفریق کرتے؟ آج بھی صحافت واقعی صحافت ہے. اور کسی نے جو ہم پہلا جملہ کہا تھا میں نے کہ صحافت سماج کا نگہبان ہے، جب یہ سو جاتی ہے تو بدعنوانی جاگ جاتی ہے.
یعنی اگر صحافت سو جائے گی تو بدعنوانی کرپشن اپنے آپ جاگ جائے گی، تو لہٰذا صحافت کو جاگتے رہنا پڑے گا۔ اور یہ ہمیشہ ہر دور میں بہت سارا ایک طبقہ ہے جو خاموش رہ کر اپنی صحافتی زندگی کو آگے بڑھ کر رہا ہے اور سماج کے تانے بانے اور وقار کو اونچا کیے ہوئے ہے۔ امتیاز الرحمان صاحب نے ہمیشہ کی طرح ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک بڑا وسیع تجربہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب تمام موضوعات پہ، جیسا میں نے کہا کہ اس کا نام لیا تھا ہم نے امراؤ جان ادا کے مرزا ہدی رسوا کی طرح شخصیت مجھے نظر آتی ہے کہ تمام آپ ان کے متن میں چلے جائیے تو ڈاکٹر اور انجیکشن اور دوا کے علاوہ اور کئی چیزیں مل جائیں گی، اوزار مل جائے گا، بجلی کا سامان مل جائے گا اور خود ان کا ساختہ ہوگا۔ ایون کہ آپ کو نانوائی کی دکان مل جائے گی، ریسٹورنٹ کی باتیں مل جائیں گی۔ اور ریسٹورنٹ میں مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے لیمن بسٹرو ایک جو ان کا ریسٹورنٹ ہے ان کو کھولا ہے، لیکن میں ان سے التماس کروں گا اور آپ کے حوالے سے تمام سے کہ اگر ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو یقیناً ہم لوگ وہاں یعنی ہر دوسرے تیسرے دن ضرور وہاں حاضری دیں گے۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری اچھی باتیں کی کہ اکانومی پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور بیسکس پہ آپ جیسے ابھی انہوں نے بہت مثال اچھی دی کہ آپ اگر یعنی یوٹیوبر بن گئے ہیں، آپ موبائل کے سوشل میڈیا کے یہ ہے اور نیوز اور چینل چلا رہے ہیں، ان کے بیسکس اگر نہیں جانتے تو آپ قطعی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ یوٹیوبر تو ہو جائیں گے لیکن آپ اچھے پترکار نہیں ہو سکتے، آج اچھے یوٹیوبر نہیں ہوتے۔ تو تمام ان کی باریکیوں کو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی طرف انہوں نے باضابطہ یہ کیا اور ایک معالج کی طرح اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ زوردار تالیاں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ بہت ساری اور بھی لوگوں نے کہی، فیاض صاحب نے، نعیم صاحب نے، انہوں نے، افضل صاحب نے اور سجاد صاحب نے بہت ساری اچھی باتیں، یعنی احمد رضا عزیزی صاحب ہمارے اچھے کرم فرماؤں میں ہیں اور دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وقت کا اپنا ایک تقاضا ہے کیونکہ 8:30 بجے تک یہ خالی کر دینا تھا اور مجھے گل پیشی اور شال پیشی کا بھی کی جو رسم ہے اسے بھی ادا کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ کی طرف فاروق صاحب ایسے موقع پہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور اگر ان کو نہ روکا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دفتر ہیں اور جب کھل پڑتے ہیں تو پھر دیوان کھل جاتا ہے۔ غالب کا 1400 اشعار کا ایک دیوان، چھوٹا سا دیوان ہے، ان کا تو لگتا ہے میر کا جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے، وہ دیوان اگر کھل جائے تو ظاہر ہے کہ ایک دن کیا ایک ہفتہ بھی ناکافی ہے۔ تو یہ خود ایک اپنے بحر ذخائر ہیں جن پہ آپ قید نہیں لگا سکتے، مختلف فنون پہ ان کی نظر ہے۔ تو میں خوش قسمت ہوں کہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ ان کی ماہیت میں بہت دنوں تک رہا ہوں، تو ان سے اندازہ ہے کہ وہ کہاں تک بول سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایک لفظ اپنی باتوں کا احترام کیا کہ ہم اندھیروں کو کوسنے سے بہتر ہے کہ ایک چراغ جلا دیں، اور ہر کوئی اگر ایک چراغ جلانے لگے گا تو انشاءاللہ رحمان کے یہ اندھیرا ہمیشہ مٹ جائے گا۔ اور شاہد رضوی کو اور ارشد رضا کو، اردو رابطہ کمیٹی کو، اردو کونسل ہند کو یہ ایسے مذاکرے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم اگر آپ چراغ جلا دیں گے تو ظاہر اندھیرا اور تاریکی اپنے آپ رفو چکر ہو جائے گی۔ تو انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو احترام دیتا ہوں، اظہار تشکر